لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ بہت مجرب ذکر ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین۔ گفتگو ہماری قبر، برزخ، موت، اسی طرح کی عناوین کے اوپر ہو رہی تھی۔ ہماری باتوں سے مربوط ریلیٹڈ ایک بحث ہے جسے قیامت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد سے لے کر کے جو مرحلہ شروع ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، وہ سب بہت اس میں سب سے زیادہ سنگین، خوفناک، وحشتناک، درد انگیز اگر کوئی مرحلہ ہوتا ہے جس سے انسان خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، تو وہ قیامت کا مسئلہ ہوتا ہے، روز قیامت۔ قرآن کریم نے بھی قیامت کے دن کو ایک عظیم دن کے نام سے، عظیم اور بڑے دن کے نام سے یاد کیا ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے میرے پیغمبر کہہ دیے کہ اگر میں پروردگار عالم کی نافرمانی کروں، اگر میں پروردگار عالم کی نافرمانی کروں گا، آ گیا انی اخاف، جی میں پروردگار عالم کی نافرمانی کروں تو میں کیا کروں؟ عذاب روز بزرگ جو بڑا دن ہے یعنی قیامت کا، کیا ہے وہ جملہ ہے؟ یوم عظیم، یوم عظیم کے، بزرگ دن کے، بڑے دن کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے اگر ہم گناہ کریں گے، نافرمانی کریں گے۔ امام رضا علیہ السلام کے ایک خادم ہیں، اس خادم کا نام ہے یاسر، مورد اعتماد راوی ہے، کچھ روایتیں ان سے نقل ہوئی ہیں۔ یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کو میں نے کہتے ہوئے سنا تھا کہ حضرت نے فرمایا انسان کے لیے 3 جنگیں بہت زیادہ سخت ہیں، 3 جنگیں انسان کے لیے بہت زیادہ سخت ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ اس کی ولادت کا دن ہے جب انسان اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکل کر کے ایک دوسری دنیا میں آتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو انسان کے لیے سخت ہے۔ دوسرا مرحلہ، انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، موت کے آغوش میں سما جاتا ہے، تو اس دنیا سے کوچ کر کے ایک دوسری دنیا میں داخل ہوتا ہے، اور وہاں پہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو، اہل مرگ کو، اہل موت کا مشاہدہ کرتا ہے انسان۔ بھائی اس عالم سے نکل کر کے عالم برزخ میں، عالم ارواح میں انسان کی روحیں پہنچتی ہیں، وہاں پہ دوسرے اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو دیکھتی اور ملتی رہتی ہے۔ تیسری جگہ ہے جو سخت ہوتی ہے ہر انسان کے لیے، وہ دوبارہ زندہ، یعنی وہ دن جس دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ 50 سال، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال پہلے آپ نے خاک میں اپنے عزیز کو دفن کر دیا، چلے گئے، لیکن جب یہ سور پھونکا جائے گا تو یہ 1000 سال نہیں، 5000 سال، 50,000 پہلے بھی جو دفن ہوگا، 5 لاکھ سال پہلے بھی اگر کوئی دفن کیا گیا ہوگا، یہ سب زمین میں سے اپنے جسمانی شکل و صورت کے ساتھ، جیسے آپ نے دفن کیا تھا اسی شکل و صورت کے ساتھ نکل کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، صحرائے محشر میں حاضر ہوں گے۔ یہ بھی بہت سخت مرحلہ ہے، اور جب وہاں پہنچیں گے صحرائے محشر میں تو وہاں پہ ایک دوسرے احکام کا مشاہدہ کریں گے، دیکھیں گے کہ ارے یہاں پہ تو کچھ دوسرے قاعدے قانون ہیں، جو چیز ہم ابھی تک ہمارے یہاں ہم دیکھا کرتے تھے، ہم سنا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے، اس کی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے، یہاں کے قاعدے قانون دوسرے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ خداوند ان تینوں مرحلوں سے کوئی امان میں نہیں ہے، یعنی کسی کو سلامتی حاصل نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محفوظ ہوں۔
ہاں صرف جناب یحییٰ کو خداوند عالم نے ان 3 چیزوں سے سلامتی عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید میں خود جناب یحییٰ کی زمانی وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد، سلامتی ہو، سلامت ہے ہم جس دن ہم اس دنیا میں آئے، جس دن ہماری ولادت ہوئی، وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میری موت ہوئی اور جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، جناب یحییٰ کے لیے ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں اسی حدیث میں ہے، حضرت رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ نے اپنی سلامتی کے لیے ان تینوں مرحلوں میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں درخواست پیش کیا۔ وہاں پہ کیا تھا؟ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ یہاں جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں والسلام علیہ، میرے اوپر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا تھا، یوم ولدت و یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، و یوم یبعث و یوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے زمین سے دوبارہ اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ تو یہ 3 مرحلے سخت ہیں سبھی کے لیے، اور کلن قیامت کو اگر دیکھیے تو قیامت ایک سخت مباحث میں سے ہے، سخت مرحلہ ہے تمام انسانوں کے لیے۔ قیامت کا جو نام قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، اچھا خود قرآن مجید ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں ان چیزوں کی سلسلے میں گفتگو کی گئی ہے، چاہے وہ قیامت میں کوئی ایک اچھا حادثہ، اچھا واقعہ ہو قیامت کا، یا قیامت کا کوئی تلخ اور کڑوا مرحلہ ہو جو پیش آنے والا ہو۔ اس سے قرآن مجید میں مرحوم فیض کاشانی محجۃ البیضاء میں قیامت کے سلسلے میں 100 سے زیادہ نام قیامت کے بیان فرمائے ہیں۔ یا خود آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی، وہ بھی زمانے میں موجود ہیں، مرد تقلید زندہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب پیام قرآن میں قیامت کے 70 نام بیان کیے ہیں۔ اگر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان قیامت کے ان ناموں کے اوپر توجہ کرے، ان کے سلسلے میں مطالعہ کرے، تو یہ اس کی تربیت کے لیے، اس کی تہذیب نفس کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی خود سازی کے لیے، اس کی تقوی کے لیے، گناہوں سے اس کے بچے رہنے کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ خالی نام اگر جان جائے آدمی کہ قیامت کو کن کن ناموں سے پکارتے ہیں۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، ایک نام اس میں سے یوم القیامہ یا روز قیامت ہے، قیامت کا دن، اور یہ معروف ترین نام ہے قیامت کا۔ قیامت یعنی دوبارہ زندہ کرنا، رستہ خیز زمین سے دوبارہ اٹھانا، جس دن یہ وہ دن ہوگا جب تمام موجودات مخلوقات عالم کے حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ قیامت کا دن لوگوں کے حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ آدمی مر گیا، ابھی برزخ کے مرحلے میں ہے، قیامت نہیں آئی ہے، 2000 سال تک تم برزخ میں ہی ہے، حساب و کتاب کا بھی مرحلہ نہیں آیا۔ البتہ وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جو جس کیٹیگری میں جاتا ہے اس کیٹیگری کے فیسلٹیز اس کو مل رہی ہیں۔ Z+ سیکیورٹی ہے، Y+ ہے، A+ ہے، بغیر سیکیورٹی کے معمولی ہوم گارڈ اس کے ساتھ ہے، محلے کے 2-4 دبنگ لوگ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اپنے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کیسے کیا کرتا ہے۔ یوم القیامہ یا قیامت کا دن، اس کے سلسلے میں قرآن یہ خود یہ ورڈ یوم القیامہ قرآن میں 70 بار ریپیٹ ہوا ہے، یہی ایک ورڈ کتنی بار آیا ہے؟ 70 ٹائمز۔ کسی چیز کی تکرار اس کی اہمیت کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے کہ آپ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک سورہ بھی قرآن مجید میں ہے قیامت سے ریلیٹڈ، کوئی بتائے گا کیا نام ہے اس سورہ کا؟ قرآن مجید میں وکیل صاحب توجہ کیجئے گا، قرآن مجید میں ایک سورہ ہے قیامت سے ریلیٹڈ، اس سورہ کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ نہیں بتا سکتے ہیں؟ جی فرمائیں۔ آفرین، احسنت، ان کی سلامتی کے لیے ایک صلوات بھیجیے سب لوگ مل جل کر کے۔ اسے کہتے ہیں اگر آدمی قرآن پڑھا ہوتا ہے تو معلوم چلتا ہے، پڑھا کیجئے آپ بھی۔
ہمیں بھی ضروری ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، ہم اپنے لیے بھی تلقین کرتے ہیں اس بات کو کہ ہم خود بھی پڑھیں اور ثواب کا فائدہ کم سے کم جو بینیفٹ مل رہا ہے اسے لیں۔ تو سورہ کا نام سورہ قیامت ہے، جس کے اندر خود قیامت کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں، گفتگو کی گئی ہیں۔ اور اب خداوند عالم نے اس دن کا نام یوم القیامت کو کیوں قیامت کا دن یوم القیامہ کہا ہے، اور اسی کو دوسری جگہ ایک آیت میں روز عظیم یوم العظیم کے نام سے، بڑا دن، بزرگ دن کے نام سے پروردگار عالم نے یاد کیا ہے۔ تو اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ لیکن یہی جو یوم القیامہ ہے، اس کے سلسلے میں ملتا ہے کہ اس کے اندر 5 طرح کا قیام ہے۔ قیام یعنی کھڑے ہونا بھی، قیام یعنی جیسے فوجوں کا آمادہ ہونا، فوجیں اکٹھا ہوتی ہیں، آمادہ ہوتی ہیں حملہ کرنے کے لیے، اسے بھی قیام کہتے ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں کیا کیا ہے۔ پہلا مرحلہ جو ہے اس کا 5 قیام میں سے پہلا قیام، قیام ساعت۔ ساعت کہتے ہیں گھنٹے کو، عربی میں ساعہ یعنی گھنٹہ، 1 گھنٹہ ساعہ۔ فارسی میں ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، یہی جو آپ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں برابر ہے۔ لیکن یہاں پہ کون سا ساعت؟ یہ عربی والا ساعہ ہے، یعنی 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ۔ قیام الساعہ، یوم تقوم الساعہ، یہ آیت ہے سورہ روم کی 12 نمبر کی۔ وہ دن جس دن قیامت برپا ہوگی، یوم تقوم الساعہ۔ اب جناب راغب اصفہانی یہ اس لفظ ساعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ساعت جو ہے وہ ٹائم کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، ٹائمنگ کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، اور قیامت سے اس لفظ ساعت کی تعبیر اس لیے کی گئی ہے کیونکہ وہاں پہ حساب و کتاب بہت جلدی ہوگا، وہاں ٹائم نہیں لگنے کا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ قیام الساعہ کی پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں پہ حساب و کتاب بہت اسپیڈ میں ہوگا، وہاں زیادہ آپ کو لائن لگا کے کھڑے رہنا نہیں پڑے گا۔ دوسری چیز ہے کہ یہ قیامت جو واقع ہوگی یہ لمحوں میں، لحظوں میں واقع ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ انتظار کر رہے ہیں کہ صاحب آئے گی، خدا ٹھیک ہے ابھی تو پلٹنا شروع ہوا ہے، جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا، تب ہم فرار کر لیں گے یہاں سے، ایسا نہیں۔ اس سلسلے میں ترہی نے مجموع البحرین میں لکھا ہے کہ ساعہ، قیامت کو جو ساعت کہتے ہیں، یہ جو ساعت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ قیامت کی اپنی اتنی عظمت کے ساتھ، یعنی قیامت کا مرحلہ اتنا عظیم مرحلہ ہوگا، اس کے باوجود بھی ایک لمحے میں یہ قیامت واقع ہوگی۔ یعنی وہ کن فیکون بھی وقت ہے اس کے اندر، یعنی اگر آدمی سوچے کہ ہو جا اور ہو گیا، اس میں بھی ذرا سا ٹائمنگ لگ رہی ہے، اس سے بھی کم ٹائم میں دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ قرآن مجید میں ہے یسألونک عن الساعہ، آپ سے اے پیغمبر آپ سے ساعت کے سلسلے میں سوال کریں گے۔ ایانا مرساہا قل انما علمہما عند ربی، وہ پوچھیں گے کہ کب ساعت، یعنی یہ قیامت کب آئے گی، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم فقط میرے پروردگار عالم کو ہے، کوئی اس کے وقت کو نہیں جانتا ہے کہ کب ہوگا، کسی کے لیے وہ واضح اور روشن نہیں ہے۔ اور یہ قیامت کا مسئلہ هو ثقلت فی السماوات والارض، آسمان پہ بھی یہ سنگین مسئلہ ہے، قیامت کا ایک امپورٹنٹ اور بہت بھاری چیز ہے۔ بھاری کا مطلب کلو گرام والا بھاری نہیں، یعنی اہمیت کے اعتبار سے بہت سنگین اور امپورٹنٹ بحث ہے، اور زمین کے اوپر بھی قیامت کا مسئلہ جو ہے بہت سنگین ہے۔ اور کہتے ہیں لا تأتیکم الا بغتۃ، اور یہ قیامت نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر یہ کہ اچانک سے، بہت جھٹکے سے آئے گی، ایک دفعہ۔
قیامت جو ہے وہ پہلے سے پمفلیٹ لگا کر کے اشتہار لگا کر کے نہیں آئے گی۔ تیسرا جو مرحلہ ہے اسی قیام ساعت کا، یہ دیکھیے بہت جالب چیز ہے، یہ ہمارے لیے بھی، ہم نے بھی جب اس کا مطالعہ کیا تب ہم کو پتہ چلا کہ صاحب ابھی تک تو ہم برزخی دن کے بارے میں پڑھے تھے کہ بھائی کتنے سال میں، وہ 3 لاکھ سال والا معاملہ تھا، اب آج دیکھیے کیا ہے، قیامت کا ہر دن 50,000 سال ہے۔ قیامت کا یہ جو قیامت آئے گی نا، جسے ہم ابھی کہہ رہے ہیں لمحوں میں آئے گی، لہجوں میں، 1 ثانیہ اور 1 سیکنڈ کے اندر تب ادھر سے ادھر ہو جائے گا، یہ قیامت کا ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہے۔ لیکن خداوند عالم کے یہاں یہی 50,000 سال دنیاوی 1 گھنٹے کی طرح سے ہے، اسی لیے کہا گیا وہاں حساب و کتاب میں ٹائم نہیں لگے گا، بہت جلدی اسپیڈ میں سارا حساب کتاب ہوتا رہے گا۔ یہاں بھی تو رہی نہیں، اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ قیامت کا لمبا دن جس کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے 50,000 سال اتنا لمبا ہوگا، یہ پروردگار عالم کے یہاں دنیاوی 1 گھنٹے کے جیسا، دنیاوی 1 گھنٹے کے جیسا ہوگا۔ چوتھی بات اسی سلسلے کی، قیام ساعت کی، موت اور قیامت کے درمیان، موت اور قیامت کے درمیان فاصلہ کتنا ہے صاحب؟ کہہ رہے ہیں 1 گھنٹے کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے والد کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 4 سال ہو گیا، میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، 4 سال ہو گیا ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، اب معلوم نہیں قیامت کب آئے گی، بھائی آج آ رہی کل آ رہی، ابھی تو برزخ کا مرحلہ چل رہا ہے، کتنے سال بعد آئے گی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جب بھی آئے گی وہ پروردگار عالم کے یہاں کیا ہے، وہ 1 گھنٹے والا معاملہ ہے، اس سے زیادہ نہیں، 1 گھنٹے سے زیادہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہاں کا 50,000 سال خداوند عالم کے نزدیک 1 گھنٹہ ہے، 50,000 سال ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، کئی نسلیں چلی جائیں گی۔ کے اعتبار سے قیامت میں اور موت میں فاصلہ کتنا ہے؟ 1 گھنٹے سے بھی کم کا فاصلہ ہے، دنیاوی 1 گھنٹے سے کم کا فاصلہ ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ موت انسان کی کب ہو رہی ہے، 1000 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، اور 8000 سال بعد مثلا فرض کے لیے قیامت آ رہی ہے، لیکن خداوند عالم کے نزدیک ہی 1 گھنٹے سے بھی کم کا مرحلہ ہے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، یہ جو قیامت کا مرحلہ ہے اس کو کس چیز سے قرآن مجید بیان کر رہا ہے؟ پلک جھپکنے کتنا ٹائم لگتا ہے، اس سے بھی کم، یا اس طرح یا اس سے بھی زیادہ نزدیک، یہ پروردگار عالم کے نزدیک قیامت اور موت کے درمیان میں اتنا ہی فاصلہ ہے۔ یا ایک دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمِينَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ السَّاعَةِ، جب مجرمین قیامت کو دیکھیں گے تو یہی کہیں گے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو یہ مجرم لوگ جو ہیں یہ قسم کھا کھا کر کے کہیں گے کہ ارے ہم لوگ تو برزخ میں 2 گھنٹے سے زیادہ رکے ہی نہیں، برزخ میں ہم جبکہ کتنے سال رہ کے آ رہے ہوں گے وہی جانتے ہوں گے، کہیں گے ہم تو 2 گھنٹے سے زیادہ رکے ہی نہیں برزخ میں، قسم کھا کھا کر کے کہیں گے۔ یہ ایک قیام تھا، قیام الساعہ، یعنی برپا ہونا، قیامت کا خود برپا ہونا۔ اسی طرح سے میں نے کہا تھا 5 طرح کے قیام ہیں، قیامت سے ریلیٹڈ 5 طرح کے قیام ہیں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن کہ جب لوگ پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ کب ہوگا؟ یہ بھی قیامت نہیں ہوگا، جب تک قیامت نہیں آئے گی لوگ خداوند عالم کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یا تیسرا مرحلہ اس کا یوم تقوم الحساب، جس دن حساب لیا جائے گا، جس دن حساب برپا ہوگا، جس دن حساب قائم ہوگا، یہ کب ہوگا؟ یہ بالآخر وہیں قیامت آنے کے بعد یہ چیزیں ہوں گی۔
روایت میں ہے کہ یزید بن سلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِأَنَّ فِيهَا قیام الخلق للحساب، کیونکہ وہاں پہ قیامت کے دن مخلوقات خدا لوگ حساب و کتاب کے لیے قیام کریں گے، یعنی کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے۔ چوتھا مرحلہ جو اس قیام کا ہے وہ گواہوں کا قیام ہے، کہ گواہ جتنے بھی گواہ ہوں گے، شاہد ہوں گے، یہ آئیں گے آ کر کے گواہی دیں گے۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، وہ دن ہوگا، وہ روز ہوگا جس دن تمام گواہ آئیں گے آ کر کے گواہی دیا کریں گے، شہادت دیں گے۔ پانچواں مرحلہ اس کا قیام یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، فرشتے امر الہی کو انجام دینے کے لیے صف میں کھڑے ہوں گے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت کے دن ہوگا، یہ قیامت کے دن ہوگا کہ جبرائیل اور دوسرے ملائکہ سب ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ یہ قیامت کے سلسلے میں جو گفتگو ہو رہی ہے، صرف ابھی پہلا ایک نام لیا تھا یوم القیامہ۔ یہ یوم القیامہ کے اوپر اتنی دیر ہم نے بہت بریف میں بہت چھوٹے سے جملوں میں کوشش کیا ہے کہ اس سلسلے میں بات ہو۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ ہم لوگوں کو قیامت کی سخت ترین منزلوں سے آسانی سے عبور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صلاحیت دے کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو اس طرح سے کر سکیں کہ قیامت کے سخت ترین ہولناک ترین مرحلوں کو ہم آسانی سے اس میں سے گزر جائیں اور عاقبت بخیر ہوں۔